اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طیب ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اجلاس کے اندر اپنے ہی کھلاڑیوں کو رگڑ کر رکھ دیا ہے، اپنے ہی کھلاڑیوں کو کلین بولڈ کر کے رکھ دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کھلاڑیوں پر خصوصی طور پر برہم ہوتے ہوئے نظر آئے جو آئے دن میڈیا پر آ کر ہر قسم کے حساس معاملے پر اپنی چونچ چڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو وہ وزراء جن کا میں بھی ذکر کر رہا ہوں کہ میڈیا پر آ کر اپنی چونچ چڑھاتے ہیں اور بلا وجہ فضول بولے چلے جاتے ہیں جیسے ان سے بڑا کوئی ایفیشینٹ ہے ہی نہیں، اور یہی ایفیشنسی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے مشکلات کھڑی کرتی ہے۔ حالانکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی نیت پر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ اپوزیشن نہیں ہے، نہ ہی پی ڈی ایم ہے، بلکہ ان کے اپنے ہی کھلاڑی ہیں جو ان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، جو ان کو زبردستی رن لینے میں مجبور کر رہے ہیں تاکہ وہ رن آؤٹ ہو جائیں۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کا اندازہ کرنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے وزراء جو خصوصی طور پر وزیر اعظم کے کلوز بھی ہیں اور میڈیا پر آ کر بیانات بھی دیتے ہیں اور بالخصوص ان کا تعلق میڈیا سے بھی ہے، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی خبریں آ رہی تھی کہ شاید وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جوائن کر لیں، لیکن خیر وہ جو جس مصوف کی بات ہو رہی ہے نا وہ پیپلز پارٹی تو جوائن کر چکے ہیں، وہ مشرف کے کیبنٹ میں بھی رہ چکے ہیں، اب صرف نون لیگ رہ گئی ہے جس کے اوپر وہ لان تان کر رہے ہیں۔ پہلے وہ پیپلز پارٹی، پہلے جب وہ مشرف کیبنٹ میں تھے تو پیپلز پارٹی پر بھی ایسی باتیں کرتے تھے، ان کے خلاف بولتے تھے، لیکن جب وہ پیپلز پارٹی میں گئے تو پیپلز پارٹی کے گن گانے لگے، اور جب پیپلز پارٹی سے نکلے تو تحریک انصاف میں جا کر تحریک انصاف کے گن گانے لگے، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف جو ہے وہ ان کو بری لگنے لگ گئی۔ تو میں جو بات کر رہا ہوں فواد چودھری کی کر رہا ہوں۔ فواد چودھری کو ڈبو بھی کہا جاتا ہے اور ان کو ایک آلو بھی کہا جاتا ہے، اور وہ ایسے آلو ہیں جو ہر سبزی میں فٹ بیٹھتے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ ایسے پولیٹیشین ہیں جو ہر جماعت میں جا کر فٹ ہو جاتے ہیں یا فٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کہا جائے کہ ڈبو کے پاس جو ہے وہ ایسی گاڑی ہے جو اس کو دوسری جماعت کی طرف لے جاتی ہے، یا ایسی کوئی مقناطیسی کشش ہے جو فواد چودھری صاحب کو ہر پارٹی جو ہے وہ ہر پارٹی جو ہے ان کو کھینچ لیتی ہے۔ تو اس طرح سے وہ پھر تو اس حساب سے دیکھا جائے تو بڑے خوش قسمت انسان ہیں فواد چودھری صاحب کے، ہر ایک پارٹی کو ذلیل بھی کرتے ہیں اور پھر اسی پارٹی کا حصہ بھی بن جاتے ہیں، اور اب تو فی الحال تحریک صاحب میں اب آگے اللہ ہی مالک ہے آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو فواد چودھری ہو گئے، یہ شہباز گل ہو گئے، یہ اس طرح کے لوگ ہو گئے، یہ اس وقت جو ہے اس جماعت پہ ایک نیگیٹو رول پلے کر رہے ہیں۔ کہنے کو تو وہ بڑے ہیرو بنے ہوئے ہیں لیکن وہ نیگیٹو رول پلے کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب ان کو ایک بات کر دی جاتی ہے تو وہ کانوں کے تھوڑے سے کچے ہیں اور وہ بات کو مان لیتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا میرا خیال سے سوچ کر سمجھ کر دونوں پہلو کو دیکھ کر جانچ پڑتال کر کے ہی اپنے فیصلے لینے چاہیے، ڈیسیجنس لینے چاہیے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فواد چودھری تھے یہ ٹی ایل پی سے ریلیٹڈ باتیں کرتے رہے اور کہتے رہے جی یعنی وہ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ وہ انتشار اس میں کریٹ ہو سکتا تھا کہ جی ریاست جو ہے وہ نرمی نہیں برتے گی، حالانکہ شیخ رشید صاحب جو تھے وہ بہت ہی اس معاملے میں نرم دکھائی دیے تھے، لیکن جو فواد چودھری اور دیگر لوگ ہیں وہ تو تنقید بھی نہیں برداشت کرتے، وہ تو سیدھا سیدھا اٹھ کے تھپڑ مارنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کو لگام ڈالنے کی بہت سا ضرورت ہے۔ فواد چودھری ہو گئے، شہباز گل ہو گئے اور اس طرح کے دیگر لوگ جو ہیں وہ ہو گئے۔ تو اب اگر دیکھا جائے وزیر اعظم نے جس طرح آج کلاس لگائی ہے، وہ کیوں کلاس لگا رہے ہیں، یہ ضرورت ہی کیوں پیش آئی ان کو؟ وہ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ان کے اپنے کھلاڑی جو قابو میں نہیں آ رہے، وہ کبھی وہ جب اپنی صف میں سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ صف میں لاتے ہیں، اگلا دائرے سے نکل جاتا ہے باہر، پھر اگلے کو دائرے کے اندر لے کے آتے ہیں تو پھر اگلا ہاتھ کراس کر جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا سلسلہ جاری ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کے لیے بھی بڑے پریشان ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ عمران خان صاحب پر اس بات پہ تنقید ہوتی ہے کہ وہ اسٹیٹس کو کے تو بڑے خلاف تھے، اور اسی اسٹیٹس کو کا پرچار کرتے ہوئے انہوں نے 2018 کا الیکشن لڑا، اور فواد چودھری اور اس طرح کے جو ہیں وہ ہمٹی ڈمٹی
سٹو نوال جو ہے وہ اپنی پارٹی میں شامل کر لیے. تو آپ کو ناظرین کی یاد کے لیے میں بتاتا چلوں کہ 2013 کا جو انتخاب ہوا تھا اس کے اندر خان صاحب نے تقریباً 60% لوگ جو تھے وہ ینگ رکھے تھے, ینگ نوجوانوں کو ٹکٹس دی تھی جو نئے تھے سیاست کے اندر اور ان کو کوئی جانتا نہیں تھا. لیکن یہی وجہ تھی کہ تحریک انصاف کو وہاں شکست ہوئی, یعنی عوام نے ریجیکٹ ہی کر دیا کہ یار یہ کون سے لوگ ہیں, ان کو کیسے ووٹ دیں. تو یہ بھی کہنا کہ پارٹی کے نام پر جو ہے ووٹ پڑتے ہیں تو یہ کسی حد تک تو کہیں درست ہو سکتا ہے, اور کسی پرسپیکٹیوز کے اندر جو ہے یہ بات غلط بھی ثابت ہو جاتی ہے, جس طرح کہ خان صاحب کے کیس میں ہوا 2013 کے انتخابات میں. تو اب ان کو پھر وہ مجبوراً وہی بندے گھسے پٹے جو ہیں وہ چلے ہوئے کارتوس اپنی ٹیم میں شامل کرنے پڑے, اس امید کے ساتھ کہ وہ ان کو دیکھ لیں گے. لیکن بہرحال یہ اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں, اور اپوزیشن خود یہ کہہ چکی ہے کہ ہم سے اتنا خطرہ نہیں ہے ان کو جتنا ان کو اپنے لوگوں سے خطرہ ہے. تو اب تو پیپلز پارٹی بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر تحریک انصاف کے جو کھلاڑی ہیں وہ شامل ہو جائیں گے پیپلز پارٹی کے اندر. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فواد چودھری کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ سرکولیٹ کر رہی ہیں, تو ممکن ہے کہ وہ پیڑ دکھا دیں, کیونکہ پیڑ دکھانا ان کا ایک ریکارڈ رہا ہے, ان کی تاریخ رہی ہے, تو وہ اب بھی یہ کر سکتے ہیں. تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنی ٹیم کو منظم کریں اور اپنی ٹیم کو آگے لے کر چلیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہباں.